السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، اس کی وحدانیت اور اس کی یکتائیت کے متعلق جو بیان آپ سماعت کر رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ نمبر 99، جسے خطبہ اشباع بھی کہتے ہیں، اور اس خطبے کے 2 جز اس سے پہلے آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں۔ جو دوسرا جز ہے ان کے خطبے کا، اس جز کے اندر انہوں نے جو لوگ یا جو فرقے یا جو جماعتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو مخلوقات کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں، ان کے اوپر انہوں نے ان کی خوب خبر لی ہے اور خوب ان کے اوپر انہوں نے چڑھائی کی ہے۔ چڑھائی کیوں کی ہے اور خبر کیوں لی ہے اور ان کی گوشمالی کیوں کی ہے اور ان کی سرزنش اس قدر سخت گیر الفاظ میں کیوں کی ہے؟ اس لیے کہ ان کا یہ جو عمل کہہ لیں یا طرز عمل کہہ لیں یا ان کی یہ فکر کہہ لیں یا ان کا تصور اور نظریہ کہہ لیں، اتنا زہریلا اور اتنا خطرناک ہے کہ جس کا اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اور تعلیمات شرعیہ کی روشنی میں ان کا یہ نظریہ جو ہے اور ان کی یہ حرکت جو ہے یہ اتنی خطرناک ہے کہ جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ وحدہ لا شریک کو مخلوقات کے ساتھ تشبیہ دینا، تو سب سے پہلے تو انہوں نے ان کے اس رویے کی مذمت کی اور جی بھر کر مذمت کی۔ مذمت اور تردید اور چیز ہے، اور جو کسی بھی جماعت یا کسی گروہ کا جو نظریہ ہے اس نظریے کی روشنی میں ان کی حیثیت کو متعین کرنا یہ الگ چیز ہے کہ اس کے بعد ان کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے اور پھر ان پر حکم کیا لگتا ہے، فرد جرم کون سی عائد ہوتی ہے۔ آج کی گفتگو میں یہی چیزیں جو ہے نا وہ ابتدا کے اندر آپ سماعت فرمائیں گے کہ ان کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے۔ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو مخلوقات کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں، کیا حیثیت ان کی رہ جاتی ہے؟ فرماتے ہیں کاذب العادلون بک اذ شبہوک باصنامہم۔ کاذب العادلون، جنہوں نے اے اللہ، جن لوگوں نے تیری ذات کو مخلوق کے برابر کیا، انہوں نے جھوٹ بولا۔ وہ پرلے درجے کے جھوٹے لوگ ہیں، کذاب ہیں، اور جھوٹے لوگوں کی اللہ کے ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جھوٹے لوگ جو ہیں ان کی کیا حیثیت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کیا برتاتے ہیں اپنے ہاں، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر جھوٹ بولتے ہیں ان پر تو مزید لعنت ہے۔ تو حضرت علی فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگ جھوٹے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، سورۃ الانعام ابتدا کے اندر، وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمانوں کو بنایا، زمینوں کو بنایا، اور اس نے اندھیروں اور روشنیوں کو پیدا کیا۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، انکار کیا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ برابری کرتے ہیں، یا تو خود برابری کرتے ہیں یا اس کی مخلوقات میں سے مخلوقوں کو اللہ کے برابر گردانتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ایسے لوگ کافر ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے انہوں نے ان کے متعلق یہ واضح کیا کہ ایسے لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ آگے چل کر انہوں نے بھی وہی بات کی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کی ہے۔ فرمایا جب وہ اپنے بتوں کے ساتھ اللہ کی ذات کو تشبیہ دیتے ہیں
تو اس وقت گویا کہ وہ بتوں کو اللہ کے برابر قرار دے رہے ہوتے ہیں. تو ایسے لوگ جھوٹے ہیں. وَنَحَلُوا كَحِلْيَةَ الْمَخْلُوقِينَ بِأَوْهَامِهِمْ، اور اپنے وہموں کے ذریعے انہوں نے مخلوقات کی جو صفات ہیں وہ اللہ کی ذات کے اوپر تھوپ دی. وَجَزَّعُوكَ تَجْزِيَةَ الْمُجَسَّمَاتِ بِخَوَاطِرِهِمْ، اور اپنے خیالات کے ذریعے مجسمات کے جس طرح جز ہوتے ہیں انہوں نے معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جز بنا دیے. وَقَدَّرُوكَ عَلَى الْخِلْقَةِ الْمُخْتَلِفَةِ الْقُوَىٰ، مختلف قوتوں والی جو مخلوقیں ہیں ان مخلوقوں کے ساتھ یا اللہ انہوں نے تیرا موازنہ کیا. ایسے لوگ پرلے درجے کے بدترین جھوٹے ہیں. اور انہوں نے ایسا کیوں کیا ہے؟ بِكِرَاهِ عُقُولِهِمْ، اپنی عقلوں کی سوجھ بوجھ، ان کی جو عقلیں ہیں ان کی عقلیں جو ہیں ان عقلوں کی سوجھ بوجھ کی وجہ سے ان کی عقلیں کام ہی اتنا ہی کرتی ہیں. وہ اس قدر مدہوش ہیں، ان کی عقلیں جو ہیں وہ اس قدر پتھرا گئی ہیں، اس قدر پھسل گئی ہیں، ڈگمگا گئی ہیں، متزلزل ہو گئی ہیں. وہ اپنی عقلوں کی وجہ سے، بلکہ یوں کہہ لیں کہ اپنی کم عقلیوں کی وجہ سے وہ اس طرح کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مخلوقات ہیں جس طرح وہ مخلوقات کے حصے اور بکھرے مقرر کرتے ہیں اسی طرح وہ اللہ کی ذات کے بھی حصے اور بکھرے مقرر کرتے ہیں. اور یہ پرلے درجے کے جھوٹے لوگ ہیں. وَأَشْهَدُ أَنَّ مَنْ سَاوَاكَ بِشَيْءٍ مِّنْ خَلْقِكَ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ جس نے تیرا تقابل کیا کسی بھی لحاظ سے تیری مخلوق کے ساتھ، فقد عَدَلَ بِكَ، اس نے اس مخلوق کو تیرے برابر کر دیا. وَالْعَادِلُ بِكَ كَافِرٌ بِمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ مُحْكَمَاتُ آيَاتِكَ وَنَطَقَتْ عَنْهُ شَوَاهِدُ حُجَجٍ بَيِّنَاتِكَ، جس نے اے اللہ مخلوقات میں سے کسی مخلوق کو تیرے برابر کیا تو اس نے محکم آیات اور واضح جو دلائل ہیں، واضح دلائل، ان کا انکار کیا. انہوں نے کفر اختیار کیا، وہ آیات کے بھی کافر ہوئے اور واضح جو دلائل ہیں، براہین ہیں، روشن اور واضح دلائل، ان کے ساتھ بھی انہوں نے کفر کیا. یعنی پھر ان کا اسلام کے ساتھ تعلق نہیں رہ جاتا. اللہ اکبر. وَأَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ الَّذِي لَمْ تَتَنَاهُ فِي الْعُقُولِ فَتَكُونُ فِي الْعُقُولِ، یا اللہ تو وہ ذات ہے کہ جس ذات تک یہ عقلیں جو ہیں انسانوں کی عقلیں ان کی انتہا نہیں ہو سکتی، ان کی انتہا میں تیری ذات جو ہے وہ نہیں سما سکتی. فتکون فی محب فکرہا مکیفن، کہ تو فکر کی جو جولانیاں ہیں ان کی زد میں آ کر کیفیت کو قبول کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بلا کیفیت جو ہے نا، کیفیت وہ اس کی مقرر نہیں کرنی، بلا تکییف اللہ کو اللہ ماننا ہے. یہ جب آپ علم الکلام کی کتابیں پڑھیں گے، جب یہ باتیں جو ہے نا وہ شروع ہوئیں بالخصوص مامون الرشید کے دور میں، جب امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کیا گیا اور پابند سلاسل کیا گیا، جیل میں پھینکا گیا، اور پھر یہ منہ شگافیاں شروع ہوئیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے متعلق، تو کئی ایسے گروہ اور فرقے وجود میں آئے، میدان میں آئے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی کیفیات مقرر کرتے تھے. لیکن اہل سنت جو ہیں وہ ہر اعتبار سے، محدثین نظام اہل سنت جو ہیں وہ ہر اعتبار سے ہر دور میں وہ جو افراط و تفرید کرنے والے تھے ان کے درمیان اہل سنت جو ہے وہ رہے ہیں. انہوں نے نہ اللہ کی کیفیت بیان کی ہے، نہ اللہ کو تشبیہ دی ہے.
اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو تمثیل کا ہدف بنایا ہے، بلکہ انہوں نے اللہ کی صفات کا جو معاملہ ہے وہ اللہ کے علم کے سپرد کر دیا، اور یہ برملا طور پر کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہیں وہ جس طرح اس کی شان کے لائق ہے، کما یلیق و شان ہی، جس طرح اس کی شان کو لائق ہے اس طرح ہیں اس کی صفتیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فکر کی جولانیوں کی زد میں آ کر کسی کیفیت کو قبول کرنے والا نہیں ہے۔ ولا فی رویات خواترہا، ولا فی رویات خواترہا، اور نہ ہی خیالات کی کہ جو یہ گھوڑے دوڑاتے ہیں، خیالات کے ان تخمینوں اور اندازوں میں وہ آنے والی وہ ذات ہے کہ وہ فتکون محدودا متصرفا، کہ وہ محدود ہو کر وہ تصرف کو قبول کر لے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کے اندر تصرف ہے، کبھی وہ کسی حالت میں ہوتی ہے کبھی کسی حالت میں ہوتی ہے، لیکن اللہ وحدہ لا شریک کی جو ذات ہے وہ تصرف سے بھی بالا تر ہے۔ قدر ما خلق فاحکم تقدیرہ، اللہ نے جو پیدا کیا، جو کچھ پیدا کیا ان کے اندازے مقرر کیے اور ان کے اندازوں کو مستحکم اور مضبوط کیا۔ ودبرہ، پھر اس کی تدبیر کی، ہر مخلوق کی اللہ نے تدبیر کی ہے۔ فالطف تدبیرہ، اور اس کی تدبیر بھی انتہائی عمدہ اور پاکیزہ تدبیر کی۔ ووجہہ لوجہتہ، اور اس کو اپنی سمت کی طرف متوجہ کر دیا۔ فلم یتعدی حدود منزلتہ، کوئی بھی اللہ کی جو مخلوق ہے وہ اپنی جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کی حد سے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ آسمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اہل کائنات کو، اہل زمین کو جو ہے نا وہ بطور شرط کے وہ ان کی خدمات سر انجام دے، تو آسمان اپنا یہ کام کر رہا ہے۔ سورج کے ذمے ہے کہ وہ کائنات کو، اہل کائنات تک وہ اپنی روشنی پہنچائے، تو وہ پہنچا رہا ہے۔ چاند کی ذمہ داری ہے کہ جب سورج غروب ہو جائے تو وہ رات کو آ کر جتنی روشنی اہل کائنات کو، جتنی اس کی احتیاج ہے اور ضرورت ہے وہ مہیا کرے۔ یہ ہوائیں جو چل رہی ہیں، ہواؤں کا نظام، ہوائیں جو ہیں وہ اپنی ذمہ داری کے مطابق مخلوقات کی خدمت کریں، درخت اپنی ذمہ داری کے مطابق مخلوقات کی خدمت کریں، زمین کے سینے پر بہنے والے سمندر اور دریا جو ہیں یہ اپنی ذمہ داری کا جو ہے نا وہ ثبوت دیں اور مخلوقات کی وہ خدمت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کی حدود، ان کی ذمہ داریوں کی حدود مقرر کر دی ہیں، اور یہ اپنی حدود سے اس طرف یا اس طرف نہیں جا سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے نا، کیا نام ہے کہ سورج اور چاند جو ہیں، دن اور رات، ان کے الگ الگ پیریڈ مقرر ہیں، ان کے اوقات مقرر ہیں۔ رات جو ہے وہ دن کے اوپر تجاوز نہیں کر سکتی، اور نہ ہی دن رات کے اوپر تجاوز کر سکتا ہے۔ اسی طرح سورج جو ہے وہ چاند کی جگہ نہیں لے سکتا، چاند سورج کی جگہ نہیں لے سکتا۔ جو کچھ اس کائنات میں جتنی مخلوقیں اس نے پیدا کی ہیں، ان کی جو ذمہ داری ہے، جو ذمہ داری اس نے مقرر کی ہے، وہ ذمہ داریاں ان کو پوری کرنی پڑتی ہیں۔ وَلَمْ يُقَصِّرُونَ الْإِنْتِهَاءَ إِلَىٰ غَایَتِهِ، اور وہ اپنے مقصود، وہ اپنے منتہائے مقصود میں کمی بھی نہیں کر سکتی، نہ تو آگے بڑھ سکتی ہیں اور نہ ہی جو ان کا منتہائے مقصود ہے، ان کا جو مقصد تخلیق ہے وہ اس کے اندر کمی بھی نہیں کر سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے اندازے مقرر کیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ولم یستصب
اذ امر بالمضی علی ارادتہ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ارادے کے مطابق ان کو چلنے یعنی کام جاری کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے سرتابی نہیں کی، انہوں نے ان کے اندر روگردانی یا انکار کی سخت بالکل نہیں، اور ایسا ہو نہیں سکتا۔ وَكَيْفَ وَإِنَّمَا صَدَرَ الْأُمُورُ عَنْ مَشِيَّتِهِ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بے شک امور جو اس کائنات کے اندر وجود میں آئے وہ تمام کے تمام امور اللہ وحدہ لا شریک کی مشیت کے مطابق صادر ہوئے ہیں۔ اللہ نے اپنی مرضی اور اللہ تبارک و تعالی نے جو اللہ وحدہ لا شریک کا ارادہ تھا، اپنی مرضی اور ارادے اور اپنی مشیت کے مطابق تمام امور جو ہیں وہ صادر کیے ہیں اس دنیا میں۔ المنشی اصناف الاشیاء بلا رویت فکر آل الیہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشیاء کی تمام اقسام کو، یوں کہہ لیں کہ گونا گو اشیاء کو، مختلف اشیاء کو پیدا کیا بلا رویت فکر آل الیہا، کسی فکر کی طرف رجوع کیے بغیر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ اس بات کی ضرورت اور احتیاج نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو پیدا کرنے کی غرض سے وہ سوچ و بچار سے کام لے، نہیں، یہ اس طرح اہل کائنات کو، اہل دنیا کو، دنیا کے کاریگروں کو اس طرح کرنا پڑتا ہے کہ انہیں کوئی چیز تخلیق کرنے کی خاطر پہلے سوچ و بچار کرنی پڑتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات ہے، اس کا جو اقتدار ہے، اس کا جو اختیار ہے، وہ اس سے بہت بلند ہے کہ وہ کسی سوچ و فکر میں پڑھ کر کسی چیز کو وجود ملا ہے، نہیں، اللہ نے بغیر کسی سوچ و فکر کی طرف رجوع کیے مخلوقات کو، مختلف قسم کی مخلوقات کو پیدا کیا۔ ولا کریہۃ غریزۃ ازمر علیہا، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی طبیعت کی جولانی کی ضرورت ہے کہ جس کو اس نے اپنے دل میں چھپا لیا ہو۔ ولا تجربۃ افادھا من حوادث الدہور، اور نہ اللہ کو کسی ایسے تجربے کی ضرورت ہے کہ جو اس نے زمانے کے حوادث سے حاصل کیا ہو، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر اب انسان بھی بہت کچھ ایجاد کر چکا ہے اور وہ ایجاد کر رہے ہیں، بڑی بڑی محیر العقول چیزیں انہوں نے ایجاد کی ہیں انسانوں نے بھی، لیکن دنیا کے جو کاریگر ہیں، جو صانع ہیں، وہ صانع، ان کو تجربے کی ضرورت ہے، اس سے پہلے سوچ و بچار کی ضرورت ہے، تربیت کی ضرورت ہے، تعلیم کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا ہے، کسی ایک چیز کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی تجربے کی ضرورت نہیں ہے جو اس نے زمانے کے حوادث سے حاصل کیا۔ ولا شریک اعانہ علی ابتداء عجائب الامور، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی ایسے شریک کی ضرورت ہے، کسی ایسی سپورٹ کی ضرورت ہے، کسی ایسے سپورٹر کی ضرورت ہے کہ جس نے عجیب و غریب امور کی پیدائش میں اللہ کی معاونت کی۔ ایسی بات، یعنی یہ ہے اللہ کی وہ ذات جس کی تم عبادت کرتے ہو، دن کے اندر 5 وقت جس کے سامنے تم جھکتے ہو، جس کی تم پرستش کرتے ہو، جس کی تم عبادت کرتے ہو، جس کے سامنے تم راز و نیاز بجا لاتے ہو، گر گراتے ہو، تضرع اختیار کرتے ہو، وہ اللہ کی ذات، یہ اس کی تعریف ہے، یہ اس کا تعارف ہے، یہ اس کی معرفت ہے کہ وہ ہر معاملہ میں اس کی جو عظمت ہے، اس کی جو کمال قدرت ہے، کمال قدرت ہے، اس کی جو عظمت ہے، اس کی جو رفت ہے، جو اس کی شان ہے، وہ ہر معاملے میں جدا گانا ہے۔ وہ مخلوقات کو پیدا کرتا ہے، بڑی بڑی دیکھیں پہاڑ کیسے پیدا کیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت
وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا ہے. لآیات لقوم یعقلون، اللہ کی جو تخلیقات ہیں اس دنیا کے اندر، اور یہ جو لیل و نہار کا سلسلہ ہے، اور یہ زمین و آسمان، یہ درخت، یہ چراند، یہ پرند، یہ پہاڑ، یہ دریا، سمندر، انسان، یہ کائنات کے اندر جو اس نے یہ تمام سلسلے جو اس نے جاری کیے ہیں اور رواں دواں کیے ہیں، ان سلسلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کمال قدرت جو ہے وہ جھلک رہی ہے. یہ ہے وہ تمہارا معبود جس کی تم عبادت کر رہے ہو اور جو عبادت کے لائق ہے. کیا دنیا کے اندر کسی اور کو، کسی اور ہستی کو یہ اختیارات اور ایسے کمالات حاصل ہیں؟ کوئی ہستی ہے جو بغیر سوچ و بچار کے کوئی چیز پیدا کر سکے؟ کوئی ایسی ہستی ہے کہ جو زمانے کے تجربوں سے، زمانے کے حوادث سے فائدہ حاصل کیے بغیر کوئی چیز وجود میں لا سکے؟ کوئی ہستی نہیں ہے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی. اللہ اکبر. جب جو سامع ہے اور جو اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پر ایمان رکھتا ہے، اعتقاد رکھتا ہے، جب اس کے دل کے اندر، اس کی سوچ اور اس کے فکر کے اندر یہ اللہ کی ذات کا جو تعارف ہے یہ جاگزی ہوگا اور یہ پختگی اختیار کرے گا، رسوخ اختیار کرے گا، تو اس کے ایمان، اس کے اعتقاد میں مزید پختگی آئے گی. یہی مقصود شریعت ہے، یہی شریعت چاہتی ہے، یہی قرآن چاہتا ہے، یہی رسول چاہتے ہیں، یہی اللہ وحدہ لا شریک چاہتے ہیں کہ تمہارے دلوں کے اندر پختگی اور رسوخ کے چکماک روشن ہوں اور تم پوری بصیرت کے ساتھ اللہ وجہ البصیرہ، اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان رکھو اور اس کی عبادت کرو. اللہ اکبر. فرماتے ہیں فتم خلقہ، اس کی جو مخلوقات ہیں وہ بنا کر مکمل ہو چکی ہیں. جو اس نے بنانا تھا اپنے ارادے اور اپنی مشیت کے مطابق جو کچھ اس نے تخلیق کرنا تھا وہ تخلیق کر دیا ہے. وَأَذَانَ لِطَاعَتِهِ وَأَجَابَ إِلَىٰ دَعْوَتِهِ. اور یہ مخلوقیں جو ہیں انہوں نے اللہ وحدہ لا شریک کی اطاعت کے سامنے اپنا سر ڈال دیا ہے، اپنا سر جھکا دیا ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک کی دعوت، اس کے حکم کو قبول کیا ہے. جس چیز کو جو حکم اس نے دیا ہے، بادلوں کو حکم دیا ہے کہ پانی تم نے بارش برسانی ہے، پانی برسانا ہے، وہ برسا رہے ہیں. اسی طرح ہواؤں کو حکم دیا ہے کہ تم نے کبھی اس سمت سے چلنا ہے، کبھی اس سمت سے چلنا ہے، کبھی تمہارا رخ مشرق سے مغرب کی طرف ہو، کبھی مغرب سے مشرق کی طرف ہو، کبھی شمال سے جنوب کی طرف اور کبھی جنوب سے شمال کی طرف. وہ کر رہی ہیں. دنیا کائنات کی جو مخلوقات ہیں ان کے اندر آفرینش، افزائش کا ایک اللہ وحدہ لا شریک نے سلسلہ جاری کیا اور وہ ہو رہا ہے، وہ سب کچھ ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ کیا ہے؟ یہ مخلوقات نے اللہ کے حکم کے سامنے اپنا سر ڈال دیا ہے، اللہ کی اطاعت کے لیے اپنا سر ڈال دیا ہے، اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا ہے. وَلَمْ يَعْتَرِضْ دُونَهُ رَيْثُ الْمُبْتَدِيِّ وَلَعَنَاتُ الْمُطْلَقِيِّ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا اس حکم کے سامنے کسی سست رو آدمی کی جو سست رفتاری ہے، سست روی ہے، اور جو کسی مست خرام کی حیل و حجت ہے، نہ کسی مست خرام کی حیل و حجت جو ہے وہ
اللہ کے حکم کے سامنے حائل ہو سکتی ہے، اور نہ ہی کسی سست رو آدمی کی سست روی جو ہے وہ حائل ہو سکتی ہے۔ جو اس نے حکم دیا ہے وہ ہو رہا ہے اور اس نے ہو کر رہنا ہے۔ فَأَقَامَ مِنَ الْأَشْيَاءِ عَوْدَهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشیاء کے ٹیڑھے پن کو سیدھا کر دیا، وَنَهَجَ حُدُودَهَا، اور ان کی حدود مقرر کر دی، وَلَامَ بِقُدْرَتِهِ بَيْنَ مُتَضَادِهَا، اور متضاد چیزوں کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم آہنگی اور ہم رنگی کا ایک ماحول بنایا ہے۔ متضاد طبیعت اور متضاد فطرت چیزیں جو ہیں ان کے درمیان اس نے ہم آہنگی کا ایک ماحول پیدا کیا ہے، ہم رنگی کا ایک ماحول پیدا کیا ہے۔ جانور جو ہیں وہ انسانوں کی خدمت کر رہے ہیں، جانور کی اور اس کی جو ہے نا وہ فطرت ہے، سرشت ہے، خو ہے، انسان کی اور ہے، لیکن اس کے باوجود جانور انسانوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ اسی طرح اس بات پر اگر روشنی ڈالی جائے تو بہت سی ایسی مخلوقیں ہیں جن کی آپس میں فطرت جو ہے وہ باہم متضاد ہے، لیکن اس کے باوجود وہ متضاد فطرتوں کے باوجود ہم رنگی اور ہم آہنگی کا مظاہرہ کر رہی ہیں۔ وَوَصَلَ أَسْبَابَ قَرَائِنِهَا، اور ان کے قرائن کے جو اسباب تھے ان کو اللہ نے ملا دیا۔ وَفَرَّقَهَا أَجْنَاسًا، اور مخلوقوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنس مختلفات فی الحدود، ان کی جنسیں جو ہیں وہ مختلف، ان کی جنسیں جو ہیں وہ الگ الگ ہیں، اللہ نے ان کی جنسیں الگ الگ بنائی۔ مختلفات فی الحدود والاقدار والغرائز والحیات، اور وہ تمام مخلوقیں جو ہیں وہ حدود، اقدار، ان کی جو پسند اور ناپسند ہے، پسند اور ناپسند کے لحاظ سے، اور اپنے جوش و جوبن کے لحاظ سے، اور اپنی حیت کے لحاظ سے، اور اپنی حدود کے لحاظ سے مختلف ہیں، اور اجناس کے لحاظ سے الگ الگ ہیں، لیکن وہ ایک دوسرے کی ضرورت مند کر رہ گئی ہیں دنیا کے اندر، اور اس تفاوت کے باوجود وہ ہم رنگ ہونے پر، کسی نہ کسی موقع پر ہم رنگ ہونے پر اور ہم آہنگ ہونے پر مجبور ہیں، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک نے یہ فیصلہ کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ بدایا خلائق احکما صنعہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلائق مخلوقیں جو ہیں ان کو ظاہر کیا، اور ان کی جو ساخت تھی ان کی ساخت کو مضبوط کیا، وفقرہا علی ما ارادہ، اور ان کو پیدا کیا جس طرح کہ اس نے پیدا کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ وابتدأہا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وجود دیا۔ یہ ہے وہ تمہارا معبود جس کی تم عبادت کرتے ہو، جس کے سامنے تم اپنی درخواستیں پیش کرتے ہو، جس کے ساتھ تمہاری احتیاجات اور ضروریات وابستہ ہیں، جس کے سامنے تم گڑ گڑاتے ہو، جس نے یہ کائنات کا سلسلہ، اس کائنات کے اندر مختلف مخلوقیں بنائیں اور یہ نظام ترتیب دیا، یہ ہے تمہارا معبود، یہ ہے تمہارا خالق۔ یہ صفات اور یہ کمالات جو تمہارے خالق اور معبود حقیقی کے اندر پائے جاتے ہیں، یہ کسی اور کے اندر نہیں پائے جاتے، اس لیے تم نے اپنے تمام احساسات اور تمام جذبات معبود ہونے کے اعتبار سے، معبود کے انتخاب کے اعتبار سے اپنے تمام احساسات اسی معبود کے ساتھ وابستہ کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی معبود ہونے کا، بننے کا، قرار پانے کا کوئی مستحق اور حقدار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق نصیب